الیوم آج دا دن قرآن و حدیث دے اندر قرآن پاک دے اندر صرف یہ ذکر ہے آج دا دن یہ نہیں پتا کہ وہ دن کیڑا ہے یہ حدیث اور تفسیر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن کیڑا ہے اور اس دن تو مراد کیا ہے اس آیا مبارکہ نو جس وقت یہود و نصارہ نے سنیا تو انہوں نے اوچھے لفظاں دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو کیا کہ مسلمانوں اگر یہ آیت ساڑھے ہوتے نازل ہوندی تو اسی اس دن عید مناندے اگر اللہ تعالیٰ یہ آیا کریمہ ساڑھے ہوتے نازل کردہ تو اسی اس دن عید مناندے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ یہود و نصارہ یہ گل کہہ رہے ہیں کہ سرکار مدینہ نے فرمایا میرے غلاموں سنو پھر جا کے نا انہاں یہود و نصارہ نو کہہ دو کہ اگر یہ آیت تواڈے تے نازل ہوندی تسی یہ عید مناندے اسی اس آیت دے نزول دے اوپر دو عیداں منا رہے ہیں فرمایا اسی اس دی آیا کریمہ دے نزول دے اوپر دو عیداں منا رہے ہیں ایک یوم عرفہ 9 تاریخ ہے عید دا دن ہے دوسرا جمعۃ المبارک دا دن ہے معلوم ہویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھی دسیا مہینہ بھی دسیا تاریخ بھی دسی الیوم جمعے دا دن اور الیوم ذوالحج دا مہینہ اس تو مراد 9 تاریخ جو ہے اور فرمایا میدان عرفات دے اندر قیام دا جو دن ہے جب آیا کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوشیاں منا رہے ہیں ایک دوسرے نے مبارکاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے صحابہ مبارک ہوئے او دین کے جیڑا دین باب آدم تو چلیا او دین رسول اللہ تے آ کے اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب تے غلامو میں تواڈے تے راضی بھی ہو گیا تانوں دین اسلام بھی مکمل کر دیتا ہے فرمایا اللہ نے اے خوشخبری عطا فرمائی ہے ایت مقدسہ نال سارے صحابہ کرام خوشیاں دا اظہار کر رہے ہیں لیکن صحابہ کرام دی اس پوری جماعت دے وچوں تنے تنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے آپ غم دی تصویر بنے ہوئے ساتھیاں نے عرض کیتی حضور خوشی دے اس موقع دے ہوتے تہاڈی اکھاں وچوں آنسو وجہ کیا ہے تسی اتنے غمگین ہو فرمایا صحابہ میں بھی جاننا بڑی مبارک دا دن ہے خوشخبری دا دن ہے مبارک باد دا دن ہے کہ دین مکمل ہو رہا لیکن اے صحابہ یہ تو دیکھو نا یہ دین مکمل ہویا ہے تو تسی نہیں جان دے سانو دین مصطفیٰ دے ذریعے اللہ عطا کردا سی تھوڑا تھوڑا دین ہونا جویں جویں دین ہونا تو حضور دے وسیلے دے نال دین ہونا تو فرمایا صحابہ تسی پھر جان لو جے دین والا دین ختم ہو گیا تو پھر وسیلہ جیڑا ہے اندا مطلب یہ ہویا کہ ہن رسول اللہ دے ظاہری طور تے اتھوں جان دا وقت آ گیا ہے فرمایا صحابہ تسی دین دے مکمل ہون تے خوش ہو رہے ہو میں مصطفیٰ دے جان تو جو ہے دکھی اور اس چیز دا جو ہے اظہار کر رہا ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جدوں یہ سنیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی علیہ السلام دے ہر وقت نال رہے ہیں بچپن تو لے کے آخر لمحات تک جو ہے سیدنا صدیق اکبر نال رہے بلکہ دیکھو نا آج جا کے بھی دیکھ لو مزار دے اندر بھی ادھر رسول اللہ دا مزار پر انوار ہے نال سیدنا صدیق اکبر دا ہے مزار یار بھی ہے غار یار بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وقت بھی گزریا تم نبی دی ایک ایک ادا نو جو ہے سیدنا صدیق اکبر نے سمجھ جانا جو وہی نازل ہونی میرے نبی نے حکم فرمانا تو سیدنا صدیق اکبر نو ساری سمجھ آ جانی کہ اللہ سونے دا حکم کیا آ رہا ہے اور رسول اللہ فرما کیا رہے ہیں میرے نبی دے غلامو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وقت دے اندر حیات طیبہ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زہری ایام دے اندر بیمار ہوئے بیماری دو طرح دی ہوندی ہے ایک ہوندی اختیاری ایک ہوندی اضطراری اضطراری یہ ہوندی ہے کہ انسان بے وس ہوندا ہے بندہ چاہتا ہے میں ٹھیک ہوا لیکن وہ پھر ہوندے اپنے نصیب وہ ٹھیک ہوئے یا نہ ہوئے جڑی دوسری بیماری ہے نا اختیاری وہ انسان خود اختیار کر کے جو ہے نا وہ بیماری لے لیندہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خود شفا نے منبع شفا نے بلکہ انج کبھی ہے کہ جنہ دا لعاب دہن شفا ہے وہ نبی کیویں بیمار ہو سکتا ہے مصطفیٰ دا تو لعاب دہن جو ہے نا وہ بھی شفا ہے تو پھر اسی کبھی نبی بیمار نے نعوذ باللہ تو ہو ہی نہیں سکتا حضور تو خود نری شفا نے بیماری تو نہیں نہ آ سکتی میرے نبی
مکمل جو ہے شفا ہی شفا نے، بلکہ حضور دا لعاب دین بھی شفا ہے۔ میرے نبی نے خدا کو منگ کی بیماری لئی، اس بیماری دے منگن دے اندر نہ کئی حکمت آسن۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری اختیار کرن دے اندر جو سب تو پہلا راز اختیار فرمایا وہ یہ راز سی کہ امت دے اندر سب تو نازک ترین مسئلہ جو مسئلہ امامت ہے، میں اس نو سلجھا کے امت نو یہ مسئلہ سمجھا کے امت نو جو ہے مصلی دی اور امامت دی حقیقت نو دس کے میں پھر جانا چاہنا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری ایام دے اندر میرے نبی علیہ السلام نے بیماری نو اختیار فرمایا۔ اگر حضور بیمار نہ ہوندے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ دا وصال ہو جاندہ تو قیامت تک امت دے اندر خانہ جنگی رہندی، امت جو ہے ایک دوسرے دے نال لڑائی جھگڑا اے رہندا۔ میرے نبی نے بیماری نو اختیار فرمایا تاکہ رسول اللہ تو بعد جو ہے ساری امت دے تمام جو خطرے نے میرے نبی چاہتے ہیں کہ سارے خطرے ٹل جان اور امت دے اندر انتشار نہ ہوئے، امت دے اندر فساد نہ ہوئے، بلکہ امت جو ہے امن و امان دے اندر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے جو ہے بیماری نو اختیار فرمایا تاکہ امت جو ہے اپنی امن و امان دے اندر قائم رہے، امت دے اندر انتشار۔ آج بھی دیکھ لو امامتاں دے رولے، مساجد دے رولے، مذہب دے رولے، فرقیاں دے رولے، عقائد دے رولے، یہ سارے رولے اس چیز دے زیادہ نے۔ آج بھی اس بات دا زیادہ رولا ہے۔ تسی جناب کوئی ویسے جھگڑا زمینہ تے کر لو، معاملات تے کر لو، وہ کئی خوش ہون گے بھی کام بن گیا ہے، اب کام بن گیا کلے ویکھ جان گے۔ اب تسی اللہ نہ کرے کسی جگہ تے مذہبی لڑائی شروع کر دو تو بہت بڑا نقصان ہوئے گا، بلکہ وہی لوگ جڑے خوش ہون گے نا کہ کلے ویکھ جان گے لڑائیاں جھگڑے، وہ پریشان ہون گے کہ امت دا بڑا نازک ترین مسئلہ جو ہے وہ عقائد مسئلہ ہے، امت جو نازک ترین مسئلہ ہے امامت مسئلہ ہے، امت جو نازک ترین مسئلہ ہے وہ دین مسئلہ ہے۔ تو دین دے اندر امامت دے اندر آج بھی دیکھو کئی بے وقوف سے ڈراندے نے مسائل دے اندر، کئی جناب وہ اپنی وضاحت اپنا رکھنا، یہ تو خطرے رسول اللہ دے دور دے اندر بھی سن، یہ خطرے نبی علیہ السلام دے دور دے اندر بھی موجود نے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میں اپنی حیات طیبہ دے اندر سارے خطرے جو ہے انہوں نے دور کر کے جاواں تاکہ قیامت تک جو ہے میری امت بعد دے اندر امن و امان دے اندر رہے، انہوں نے مسئلہ امامت بھی سمجھ آ جائے اور صحابہ کرام دی شان بھی سمجھ آ جاوے۔ دو رولے نے جنہ دا امام ہی کوئی نہیں، ایک ایسے کئی لوگ نے جنہوں نے امام شروع تو نصیب ہی نہیں ہے، امام شروع تو نصیب نہیں ہے، وہ بھی امامت دے رولے تے رولا پاندے نے۔ میرے نبی نے امامت دا رولا اپنی حیات طیبہ دے اندر ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں امت نو خانہ جنگی تو بچا کے میں امت نو امن و امان دی صورت عطا کر کے جا رہا ہاں۔ تو آج اس دور دے اندر وہ بے وقوف ہوئے گا، وہ علم تو دور ہوئے گا، ان دا علم دے نال واسطہ نہیں ہوئے گا، وہ علم نو جانتا نہیں ہوئے گا، جڑا مسلح امامت نہ سمجھے، جڑا امامت شان نہ سمجھے، وہ بھی بے وقوف ہی ہوئے گا کہ جڑا مسلح رسول تے کھڑا ہے ان دی شان نہ سمجھے۔ یہ دونوں میرے نبی مسئلے حل کر گئے، بعد کے اندر آن والے جہل جو ہے اگر وہ جہنم کے اندر جانا چاہتے انہوں دی اپنی مرضی ہے، ورنہ مصطفیٰ نے اپنے دور کے اندر ہی مسئلہ حل کروا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ دے اندر اے امت دا مسئلہ، نازک ترین مسئلہ، دینی مسئلہ، مسلح دا مسئلہ، امامت دا مسئلہ جو ہے رسول اللہ نے حل فرما دیتا ہے۔ پر نبی دے دور دے اندر جڑے مسئلے بنے نے وہ سارے اس قابل تو ہے سن نا کہ مسلح امامت جڑا مرضی سنبھال لوے۔ اس دور دا جڑا مسئلہ ہے وہ تو بیچارے اپنے آپ دین جو کہ قابل نہیں ہوندے تو انہوں نے علماء نو کیا دین سکھانا ہے، وہ اپنے آپ دین جو کہ نہیں ہوندے کہ اپنی گل سیدھی کر لویں تو انہوں نے علماء نو کیا دسنا ہے۔ میں کوئی کسی دی بات نہیں کر رہا، اے پوری امت مسلمہ دا مسئلہ ہے، ہر جگہ دا مسئلہ ہے، ہر تھان تے جو ہے یہ لڑائیاں نے، یہ جھگڑے نے، امامت دے جھگڑے، مسجداں دے جھگڑے، دین دے رولے، فرقے دے رولے، عقائد دا رولا، مذہب دا رولا، کئی رولے جو چل رہے، تو فتنہ برپا ہویا۔ وجہ کیا ہے؟ جدو ہی فتنہ برپا ہوتا ہے تو ادو جہل لوگ جو ہے انہوں نے غلط فہمیاں دی وجہ تو مسئلہ برپا ہوتا ہے، ورنہ دین جو ہے ساڑھے واسطے واضح ہے۔ جڑا شخص دی منے
کسے بندے دی مننے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، جڑا قرآن دی مننے مصطفیٰ دے فرمان دی مننے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جڑا کسے بندے دے مگر لگے کہ میں فلاں کو مننا، فلاں مولوی دی مننا گا، فلاں بابے دی مننا گا، فلاں پیر دی مننا گا، وہ کدھر اور رستے وچ جائے گا۔ جڑا پہلے رب دا قرآن ویکھے، محمد عربی دا فرمان ویکھے، پھر جو ہے اس قرآن اور فرمان دے اوپر جو ہے اپنے پیراں نو تولے، علماء نو تولے، تب جا کے جو ہے حقیقت تو واضح ہو سکتی ہے کہ جڑا پہلے بندے ویکھے، پہلے شخصیت پرستی ہوئے، بعد کچھ اور دیکھے، وہ اپنا پٹھا پائے گا، بیڑا غرق کرے گا۔ جڑا شریعت پسندی اختیار کرے گا وہ دنیا تے بھی کامیاب ہو جائے گا، اللہ میدان محشر وچ بھی عزت عطا فرمائے گا، کیونکہ شریعت ادھر رولے نہیں ہے۔ شریعت تو حقیقت ہے، جدو عمل کریں گے سانو راستہ دکھا دے گی، جدو چلیں گے سانو راہ گزر کر دے گی، ہر جگہ تے گزرن دا طریقہ۔ میرے نبی دے غلامو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بستر دے اوپر حجرہ شریف دے اندر رونق افروز نے بستر علالہ دے اوپر میرے نبی نے وہ جڑی مانگ کے بیماری لئی ہے، اس بیماری دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بستر دے اوپر آرام فرمانے، مسجد دے اندر امامت واسطے تشریف نہیں لے آئے۔ نماز دا وقت ہویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد وچ امامت واسطے تشریف نہیں لے آئے۔ مسجد امامت نال بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام موجود نے، بیت رضوان والے صحابی موجود نے، عشرہ مبشرہ صحابہ موجود نے، مہاجرین اور انصار صحابہ موجود نے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود نے، مولا علی آپ بھی موجود نے، لیکن صدیق اکبر نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، نماز دا وقت آیا تو سیدنا صدیق اکبر نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ نے، ایک حدیث مبارکہ انج ہے کہ میرے نبی حضرت اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرما رہے ہیں، فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جاؤ جا کے ابو بکر نو فرماؤ کہ مصلی امامت تے آ کے نا لوگوں نو نماز پڑھو۔ پھر فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، پھر فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ جا کے ابو بکر صدیق نو فرماؤ مصلی تے آ کے لوگوں نو نماز پڑھو۔ پھر اس کا سیغہ جو امر دی طرف ہے، جو سب نو حکم ہے، مولا علی نو فرمایا اے علی مرو ابا بکر، مشکات شریف دی حدیث ہے، مولا علی نے بلایا، فرمایا اے علی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، علی جا کے صدیق اکبر نو فرماؤ، یہ جیڑا ملے انہوں کہو کہ صدیق اکبر نو کہو حضور فرما رہے ہیں مصلی امامت تے آ کے نماز پڑھو، حکم حضور فرما رہے ہیں۔ اے علی جا کے جو ہے نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو فرماؤ کہ مصلی امامت تے کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کائنات دی اما جان، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاءاللہ ساڑھے نا جی 4 دن بعد سپیکر نو یو حال ہو جاندہ ہے کہ ہونی تو دل کہندہ ہے جمعہ ہی پڑھ لوی ہے بات بہتر ہے، چلن سپیکر دا بڑا تعلق ہوندہ ہے، پتہ نہیں انہوں نے تاراں ہل جاندی ہیں یا کی مسئلہ ہوندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے سپیکر نو بھی ہدایت دے کہ ساڑھے سپیکر ہی چال پویں۔ بہرحال میرے نبی دے غلامو، ساڑھا سارا کام گلے نال ہے، جے گلا ساڑھا چلدا رہے گا تو کام چلے گا، نہیں تو سانو جڑا کچھ یاد ہوندہ وہ بھول جاندا ہے۔ جے گلا ٹھیک ہوئے تو اپنے آپ جناب حدیثاں 4 یاد ہو جاندیاں نے، جدوں آ کے بیٹھی دے تو بہرحال اللہ تعالیٰ انہاں سپیکراں نو ہدایت دے جی، اے آئے دن سانو تنگ کر دینے۔ میرے نبی دے غلامو، حضور سیدنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حکم عطا فرمایا، فرمایا کہ اے عائشہ جا کے صدیق اکبر نو فرماؤ کہ لوگوں نو نماز پڑھائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر دی صاحبزادی حضور دی زوجہ محترمہ سارے مسلمانوں دی روحانی امبا جان، آپ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
اگر حکم ہوئے تو کچھ کما. میرے نبی نے فرمایا عائشہ دس کی کہنا چاہنی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو جان دی ہاں. یا رسول اللہ میرے ابا جان رقیق القلب نے, انہوں دا دل بڑا نرم ہے. یا رسول اللہ پہلا وقت ہے, اج پہلا ایسا دن ہے کہ مصلی امامت خالی ہے, تسی نماز نہیں پڑھا رہے, صدیق اکبر نماز پڑھاؤ گے. یا رسول اللہ جس صدیق اکبر نماز پڑھاؤندے ہویا دل وچ خیال آیا, تصور پیدا ہویا کہ مصطفیٰ دی جدائی برداشت نہ ہوئی تو امامت دے فرائض امامت جو ہے وہ کما حقہ ادا نہیں ہو سکیں گے. تو یا رسول اللہ میں تواڈی بارگاہ دے اندر عرض کرنی آ کہ تسی کسی اور نو منتخب فرماؤ او نماز پڑھائے. میرے ابا جان نرم دل والے نے, رقیق القلب نے, انہوں کو تواڈی جدائی اور صدمہ برداشت نہیں ہوئے گا. میرے نبی دے چہرے تے جلال آ گیا, حضور تو غصہ چڑھیا, جلال آیا, چہرہ جو ہے نبی دا وہ سرخ ہویا. حضور فرماندے نے عائشہ تو مصر دیاں عورتاں دی طرح گل کرنی ہے, میں اللہ دا نبی ہون دے ذریعے تینوں حکم دے رہا ہوں کہ جا ابو بکر نو کہو کہ وہ نماز پڑھان. فرمایا عائشہ, حضرت اما عائشہ فرمانیاں نے رسول اللہ نے کدی نہ غصہ نہیں فرمایا, کدی اتنا غصہ نہیں, پر فرمایا میں ایک گزارش پیش فرمائی, یا رسول اللہ کسی اور نو حکم دے دو. میرے بابا جان میں جان دی ہاں, دھیاں باپ نو جان دی ہوندیاں نے, وہ کس میں بابا جان نو جاننی ہاں. فرمایا عائشہ تو کیوں جی گلاں کرنی ہے مصر دی عورتاں والیاں؟ فرمایا عائشہ جا کے حکم عطا کر کہ مصطفیٰ دا حکم ہے صدیق اکبر نو نماز پڑھاؤ. اس صدیق اکبر نو حکم فرماؤ کہ جا کے نماز ادا فرماؤ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دا مشورہ کتنا وزنی مشورہ, کتنا بارا مشورہ جو ہے وہ رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر نے حکم فرمایا نماز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جماعت کروائی. تو اے مصطفیٰ دی نگاہاں دا معجزہ ہے کہ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں اور اس بات دے باوجود جو ہے نماز بھی ہو رہی ہے, سیدنا صدیق اکبر امامت بھی فرما رہے ہیں اور امامت دے فرائض کما حق ہو وہ بھی ادا ہو رہے ہیں. یہ بھی نگاہ مصطفیٰ دا معجزہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ دا معجزہ ہے. سامعین محترم, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز پڑھائی, نماز مکمل ہوئی تو پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جدو پہلی نماز مکمل ہوئی, یہ نماز مکمل ہوئی تو ہن نماز دا ہی رولا ہوندا ہے. ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ, ادھر اما عائشہ تو صدیقہ نے, ادھر سیدنا فاروق اعظم دی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بھی ساری کائنات دی ماں ہے, نبی دیاں بیویاں امت دیاں ماواں نے, مسلمانہ دیاں ماواں نے, مومنین دیاں ماواں نے. حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دی بارگاہ وچ آئیاں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقدمتا ابا بکر, یا رسول اللہ ابو بکر نو تسی اگے کیتا ہے. اقدمتا ابا بکر, یا رسول اللہ ابو بکر نو تسی کھڑا کیتا ہے. حضور فرماندے نے لا اقدمہ, اے حفصہ میں نہیں کھڑا کیتا, لا اقدمہ حفصہ میں نہیں کھڑا کیتا. ظاہری بات ہے خیال آ سکتا ہے نا, وہ بھی بیوی ہے, وہ بھی بیوی ہے, وہ بھی رسول اللہ دی زوجہ محترمہ, وہ بھی زوجہ محترمہ ہے. حضرت فاروق اعظم بھی بڑے مقام والے, بڑی شانہ والے, عظمتاں والے. فاروق وہی ہے جنہوں کو سارا کفر کمدا ہے, فاروق وہی ہے کہ جڑا کلا ہی ہے میرے نبی دعا کر دینے مولا اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب, یا اللہ اگر دین اسلام نو عزت دینی ہے تو فاروق اعظم نو اسلام عطا فرما. دین اسلام دی عزت جو ہے وہ ایمان فاروق اعظم تے ہے. بڑی شان والا صحابی, بڑے مقام والا صحابی, بڑی رحمتاں والا, نعمتاں اللہ نے عطا فرمائیاں. وہ آ کے آپ دی زوجہ محترمہ عرض گزار ہوئیاں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی سی اقدمتا ابا بکر, یا رسول اللہ ابو بکر نو تسی اگے کیتا. میرے نبی فرماندے نے اے حفصہ لا اقدمہ, میں ابو بکر نو نہیں اگے کھڑا کیتا. اعتراض بنتا ہے نا, حضور سارے اعتراضات خدشات جو ہے آپس دی لڑائیاں جھگڑے معاملات نظام
حضور ختم کر کے جانا چاہتے سن. حضور یہ چاہتے سن کہ میری امت جو ہے بعد دے اندر مصلی امامت تو جھگڑا نہ ہوئے. مصلی امامت اج دے اس دور دا وہ بھی چمڑے ہوندے رہے مصلی امامت تے مولویاں نو جنہوں وضو دے صحیح فرض نہ ہوندے ہون, وضو دیاں سنتاں بھی ہوندیاں نے. میرا خیال ہے اس دور دے اندر صرف علماء ہی دس سکتے ہیں وضو دیاں سنتاں, باقی اللہ ماشاء اللہ پھر انہاں نو صحیح طریقے دا وضو ہی کامل نہ ہوئے. ایسا بندہ جڑا ہے وہ بھی آ کے مولویاں دے بارے گلا کرے ہے جی, وہ بھی آ کے مولویاں دے بارے باتاں کرے. تے اس دور دی بات ہے کہ جدو صرف جو ہے رسول اللہ دی تعلیم یافتہ حضور دے کول سارے دی تعلیم ہے, دین مصطفیٰ نے عطا فرمایا, بظاہری طور دے اوپر حضور موجود نے, لیکن دیکھو اعتراض آ رہے. یہ اعتراض وہ نہیں ہے کہ جڑے ساڑے اعتراض ہوندے نے, اعتراض وہ نے کہ جنہوں نے مصطفیٰ حل کر کے دسنا چاہتے ہیں امت نو مقام صدیق کیا ہے, مقام صحابیت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ امت نو سبق دینا چاہتے ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض گزار ہوئی ہیں, یا رسول اللہ تسی کھڑا کیتا؟ فرمایا لا اقدمہ, اے حفصہ میں نہیں کھڑا کیتا, بل قدمہ اللہ, بلکہ صدیق اکبر نو اللہ نے کھڑا کیتا ہے. صدیق اکبر نو مصلی تے اللہ نے کھڑا کیتا ہے. سیدنا صدیق اکبر نو مصلی امامت دے اوپر جو ہے رب نے کھڑا فرمایا ہے. فرمایا عائشہ اے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہیں کھڑا کیتا, میرے نبی دے غلامو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی امامت دے سلسلے دے اندر خدشات پیش کیتے گئے, خدشات پیش ہوئے. رسول اللہ نے انہاں تمام خدشات دا جو ہے دفاع فرمایا. میرا ایمان کہندا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی امامت دے متعلق جتنے بھی خدشات دا اظہار ہو سکتا سی حضور دی آیات طیبہ دے اندر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انی دیر تک جو ہے بظاہری طور دے اوپر وصال نہیں فرمایا جتنی دیر تک میرے نبی نے امامت دے سارے مسئلے نو حل نہیں فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ دے اندر موجود رہے, ہر بات نو سنتے رہے. 17 نمازاں نے جڑی سیدنا صدیق اکبر نے پڑھائیاں, ہر نماز وراء الورا ہے, ہر نماز شان والی ہے, ہر نماز دے اندر مقام ہے, ہر نماز دے اندر سبق ہے. ہر نماز جو ہے وہ ساڈے واسطے ضروری ہے, سمجھنا سننا ویکھنا. میرے کو اتنا وقت نہیں ہے, پتہ نہیں میں ایک دی نماز کا ذکر بھی کر سکنا کہ نہیں. بہرحال میں تبرکاً جو ہے وہ جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو نمازاں پڑھائیاں دور رسالت مآب دے اندر میرے نبی دی حیات طیبہ دے اندر وہ جنیاں نمازاں دا ذکر ہو سکتا ہے. آپ احباب دے سامنے جو ہے وہ تبرکتاً جو ہے عرض کرنا چاہنا, میرے نبی دے غلام توجہ کرنا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو مصطفیٰ علیہ السلام نے مصلی امامت عطا فرمایا, آپ نو مصلی امامت. اور دیکھو اے امام شان والا ہے, مقتدی سارے مقام اور شان والے نے. جنہ دے پیچھے نمازاں پڑھنے والے مولا علی ہون, جنہ دے پیچھے نمازاں پڑھنے والے عثمان غنی ہون, جنہ دے پیچھے نمازاں پڑھنے والے حضرت عمر فاروق جیسی ہستیاں ہون, تو وہ امام کتنی شان والا ہے اور وہ مقتدی کتنے مقام والا ہے. مقتدین و اللہ نے سارا کچھ جاننے والے وہ بھی موجود نے. میرے نبی دے غلاموں انہاں نمازاں دے وچوں ایک نماز, اچھا اتنے ایک بات یاد رکھنا, وہ عقیدے دی بات ہے, وہ سماعت فرما لو. اس تو بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام تے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نو آپ نے فرمایا کہ اے علی, کوئی نزول وحی دا وقت سی, رسول اللہ نے نماز ادا فرما لی. فرمایا علی ادھر اپنی گود کرنا. حضرت علی نے گود کی تھی, میرے نبی لیٹے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی نماز عصر قضا ہو گئی. نماز عصر قضا ہوئی. ہن جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اکھ کھلی, آپ فرمان لگے اے علی کی ہویا ہے, پریشان ہے. عرض گزار ہو یا رسول اللہ زندگی پہلی باری نماز قضا ہوئی ہے, یا رسول اللہ میں اس کا کی کرا. میرے نبی نے فرمایا علی نماز پڑھ لے. یا رسول اللہ سورج جو ہے مقام مغرب میں چلا گیا ہے, نماز کی بھی ادا فرماواں. حضور فرمانے نے علی تو ادا پڑھنی ہے؟ جی یا رسول اللہ ادا پڑھنی ہے. رسول اللہ نے حکم فرمایا, فرمایا سورج اے سورج, کیونکہ نبی صرف نبی ساڑھے نہیں سی ہے, ساری کائنات دے نبی سن, ساری کائنات واسطے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا. فرمایا سورج واپس چل بھائی, مقام مغرب تو مقام عصر پہ آ, مولا علی نے نماز پڑھنی ہے. ہن حضرت مولا علی نے سورج واپس لے آیا,
واپس آیا، حضرت علی نے نماز ادا کی تھی، پر دیکھو یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصلی امامت نے نماز پڑھا رہے نے، پیچھے مقتدیاں دی سب دے اندر مولا علی کھڑے نے نماز پڑھ رہے نے، حضرت علی دی نماز ہو رہی ہے، اس مطلب یہ ہویا کہ مولا علی نماز پڑھ بھی رہے نے، نماز ہو بھی رہی ہے، سورج بھی جو ہے اپنے مقام نو تبدیل کر رہا ہے، حضرت علی دس رہے نے اوے منکر صدیقو سن لو، حضرت علی دی شان ہے کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے نے، صدیق نو امام بھی بن رہے نے، اور صدیق تے مگر نمازاں بھی ہو رہی ہیں۔ اسی تے نمازاں پڑھ کے بعد جا کے غیبتاں کرنے ہاں، چگلیاں کرنے ہاں، وہ ضائع جو کرنی اپنی نمازاں وہ پڑھیاں جائے، مولویاں دا کی کر لیا، مولویاں دا کوئی کی کر سکتا ہے؟ بس وہ دیکھی کہ قاری صاحب تواڈے مگر نماز نہیں پڑھنی، اور مولویاں دی کیڑا تہاڈا پانی سانجا ہوندا ہے، پانی بن لو گے ہاں جی، یا ساڈا اتنے مچھلی فارم میں مچھلیاں مار دو گے، یار مولویہ دا کوئی کنی کو دشمنی کرتا ہے؟ یہی ہے وڈا دشمن ہوئے گا مولوی دا، آکھے گا نماز نہیں پڑھنی، وہ اپنا فائدہ تیرا کہ تو مولوی تے احسان کرنا ہے، تیرا پیو بھی نہ پڑھے مولوی نے کوئی پرواہ نہیں، نمازاں پڑھنی ہے تو اپنے واسطے، مولویاں واسطے نہیں پڑھنا، ایک بخشش وسیلہ خدا دی بارگاہ، یہ تیرا تے تیرے رب دا معاملہ ہے، ادھر اندر مولویوں دا قصور نہیں ہے، وہ تیری مرضی تو جویں کر جس طرح تو کر۔ تو صدیق اکبر دس رہے نے کہ میں نمازاں پڑھا رہے ہیں، پیچھے مولا علی پڑھ کے دس رہے نے کہ صدیق دے مگر مولا علی دی نماز ہو رہی ہے، یعنی علی نے صدیق دی خلافت بھی بنیا اور مولا علی نے سیدنا صدیق اکبر دی امامت بھی تسلیم کیتا ہے۔ وہ کوئی نشے دی حالت ہے کوئی گل کرے گا تو نشئی ہوئے گا، وہ شراب دے کچھ 4 سوٹے وہ جناب 4 گلاس زیادہ پی لے اور یہ گھٹ زیادہ پین والا کوئی شرابی ہی گل کر سکتا ہے مولا علی دے بارے؟ تو ورنہ مولا علی دی تو شان ہی ورا ورا ہے، مولا علی نے ہر وقت جو ہے مقدم رکھیا، آپ نے ہر وقت جو ہے صدیق اکبر نے افضلیت ہی بنیا اور یہی آخیا ہے کہ جو صدیق اکبر دی شان ہے وہ ورا ورا ہی شان ہے۔ اللہ نے جو آپ نے مقام عزتاں رفعتاں بلندیاں عطا فرمائیاں، میرے نبی دے غلاموں، انہاں نمازاں دے وچوں ایک نماز ایسی ہے، انہاں نمازاں دے وچوں ایک نماز ایسی ہے کہ نماز دا وقت ہو گیا پر مصلی امامت خالی ہے، مصلی ہے۔ آج ساڑی ایک شرط ہوندی ہے مولوی دے نال، قاری صاحب 5 منٹ پہلے آ جایا کرو مسجد تے، 5 منٹ پہلے مصلی دے آ جایا کرو، اسی تون پیچھے کر کے بہنے ہاں، اسی تے آکھاں گے یہی دعا کراں گے جیڑی تون بار بار پیچھے ہو کے مولوی نو ویندی ہے وہ پیچھے ہی لگ جاوے، وہ اگے ہی نہ ہوئے تون جیڑی مولوی نو ہی صرف ویندی ہے اور کسے نو نہیں ویندی، اور جی اسی تونا پیچھے کر کے وینے ہاں، تسی اگے دیکھو بھائی امام دا کام ہے یار نماز موجود ہو آ جائے گا، نہیں ہے یار وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، بشر ہے وہ بھی تہاڈی طرح ہے، وہ نہیں بھی نماز پڑھا سکتا، کوئی بامر مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ویسے حکم ہے کہ امام دے پیچھے وہ بیٹھن کے جڑے اس قابل ہون کہ امام دا وضو ہی ٹوٹ سکتا ہے، یا جناب امام نو جو ہے دوران نماز کوئی ایسی صورت لاحق ہو سکتی ہے کہ انہوں نماز چھوڑ کے جانا پہنتی ہے، امامت کے کئی مسائل نے، بڑا ایک نازک ترین مسئلہ ہے، تو پچھلے نو اشارہ کرے اگے آ جائے، اگلا پیچھے آ جائے اور رستہ چھوڑے، پورا شریعت نے ڈیٹیل دسی ہے، شریعت نے ایک طریقہ دسیا ہے کہ کس طرح جو ہے اس نماز نو سنبھالنا ہے، اور پوری نماز نو آخر تک لے کے جانا ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور آپ بھی موجود نے، سارے صحابہ موجود نے، صدیق اکبر نماز سے نہیں ہے، ٹائم ہو گیا نماز دا پر نماز تے صدیق اکبر حاضر نہیں ہوئے، سارے دیکھن لگ پہ گئے، صحابہ دور پین والے صحابہ موجود نے، ایسے صحابہ موجود نے کہ جڑے خطبہ مدینے وچ دے رہے ہیں، خطبہ مدینے وچ دے رہے ہیں، نگاہ جو ہے دوران خطبہ ایران دے محاذ دے اوپر ہے اور دوران خطبہ ہی کہہ رہے ہیں یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ دے پیچھے ہو جا، ساریہ پہاڑ دے پیچھے ہو جا، دوران خطبہ اتنی دور بین رکھن والا، اتنی نگاہ رکھن والا جو ہے وہ بھی موجود رہے، پر صدیق اکبر نہیں نظر آ رہا ہے، وہ اپنی نگاہ گھما کے دیکھ رہے، تو حضرت مولا علی بھی موجود نے، پتہ کیا شان ہے مولا علی دی؟ ایک باری حضرت جبرائیل امین آ گئے سورت بشری دے اندر، آ کے عرض کر دینے اے علی ذرا اس ٹائم ویکھو جبرائیل کتھے ہے؟ حضرت مولا علی نے اوپر نو دیکھیا، نیچے دیکھیا، دائیں دیکھیا، بائیں دیکھیا،
چاروں طرف دیکھ کے فرمایا تو ہی جبرائیل ہے، تو ہی جبرائیل ہے۔ فرمایا علی کیویں پہچانیا ہے؟ فرمایا جبرائیل جدو میں اوپر ویکھیا نا عرش اولا تک نظر گئی ہے۔ فرمایا جدو نیچے دیکھیا ہے تو تحت سرا تک گئی ہے۔ فرمایا مشرق و مغرب شمال اور جنوب ساری نظر کم آئی ہے۔ جبرائیل میں ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آیا، تو میں اندازہ لگا رہا تو ہی جبرائیل ہے۔ او یار ایڈی دور بین والا، یہ تو یار مصطفیٰ دے فیض یافتہ نے نا، اللہ نے تو دور بین سانو ولی بھی عطا فرمائے۔ میاں شیر ربانی علیہ رحمہ ابھی الحمدللہ ولیاں نو منن والے ہیں۔ میاں شیر ربانی دے کول نا ایک انگریز آ گیا تو انہیں نا دور بین لئی ہوئی تو انجن کر کے ویکھے پیا۔ میاں صاحب فرماندے نے کی ہے؟ کہندا جی دور دیاں گلاں دس دی ہے۔ فرمایا کتھوں ہے؟ انہیں دسیا اپنا جناب میں او انگریز سی گا، اپنے ملک دا نام دسیا فلاں تھاں تو۔ فرمایا ویکھاں بھلا تیری ماں کی بھی کر دی ہے؟ وہ کہندا جی ایڈی دور نہیں دس دی، یہ تھوڑے جے دور دی۔ فرمایا ویکھ لے ساڈے کول دور بین کوئی نہیں ہے، پر میں تینوں دور دی گل دسدا نا۔ فرمایا او کینج؟ فرمایا تیری ماں دا انتقال ہو چکا ہے، تیری ماں فوت ہو گئی ہے۔ وہ فوری پہنچیا اپنے اسٹیشن تک، جو خبر رسائل دا جو ذریعہ ہے اس ذریعے تک پہنچیا۔ جدو ذرائع ابلاغ تو پتہ چلیا واقعہ بھی فلاں بندے نو لبیا جا رہا ہے، ان دی ماں دا اتنے بجے انتقال ہو گیا ہے۔ کہنا ماں نو چھڈو بابے نو لبو۔ وہ بابا کدھر ہے کہ جڑا اتنے بہ کے ایڈے دور دیا پہ دستا ہے؟ انہیں دیو دور پین توڑی کہتا ہے انگریز دی بنائی ہوئی دور ہے پین ہے، یہ رب دی بنائی ہوئی نگاہ ہے کہ جڑا بیٹھا پاکستان ہے تو اتنی دور پہ آویندا ہے کہ میری ماں بھی مر گئی ہے، جڑا یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں کون ہاں، میری ماں کون ہے، میرا گھر کدھر ہے اور میری ماں کی اس وقت کیفیت کیا ہے۔ اللہ نے سانو ایڈے ایڈے دور بین والے عطا فرمائے۔ تو حضرت مولا علی بھی موجود نے، حضرت فاروق اعظم بھی موجود نے، بڑی بڑی دور بینا والے صحابہ موجود ہو کے وہ دیکھتے ہیں، نظر گھماتے ہیں۔ ابو بکر کدھر نہیں نظر آتے، نہ عرش اولا، نہ تحت سرا، نہ شمال و جنوب دیکھ پہ کدھر نہیں نظر آتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہ آئے، صحابہ نے ایک دوسرے وال ویکھیا، ہن کی کریے؟ ہن صدیق اکبر نہیں نظر آ رہے، کیا کریے؟ صحابہ دی رہ ہوئی۔ فرمایا حضرت فاروق اعظم نے مصلی امامت سونپی ہے کہ اے فاروق تسی نماز پڑھو۔ انہاں کہ جی ٹھہر جاؤ، اجے نماز دا وقت باقی ہے، جی ٹھہر جاؤ۔ واہ صحابہ، شان والے صحابہ، مقام والے صحابہ، صحابہ سارے نماز پڑھا جان دے، مسئلہ بھی جان دے، دین تو بھی جان دے دے، لیکن صحابہ کرام وچ کوئی اگے نہیں ہو رہا، کوئی اگے نہیں ہو رہا۔ مسئلہ امامت ہے نا، ساڈا جے وضو خشک نہیں ہویا ہوندا، وہ کتھے مولوی؟ پتہ نہیں یار، تو سارا غصہ مولوی تے کڈ رہا ہے۔ وہ اللہ دے بندے وضو تے خشک کر لے، تیرے قطرے زمین مسجد ڈگن رہے پانی دے، وہ ادھر تو بہتر کر لے۔ مولوی یہ تیرے پیو دا نوکر ہے، وہ کتھے مولوی؟ پہلے قطرے خوش کر پھر جا کے گل کر کہ علماء دے نال ادب نال کوئی طریقہ نال کوئی سلیقہ دے نال تو جن وچ جانوراں نو ہلکا دیندا ہے اوویں جا کے تو علماء دے نال گل کرے، پھر نمازاں پڑھ کے امید رکھے کہ تیری نمازاں قبول ہو۔ کم از کم جو ہے ایک طریقہ دیکھو یار، رسالت معاب دا زمانہ ہے، حضور ظاہری طور تے موجود نے، صدیق اکبر مصلی امامت تے حاضر نہیں ہوئے۔ میرے نبی یہ مسئلہ جو ہے اپنی حیات طیبہ دے اندر صحابہ نو واضح کر کے دسنا چاہتے ہیں کہ صحابہ جنی دیر مسجد دے اندر بیٹھے رہو گے، امام دے انتظار کرو گے، اللہ تہاڈا بیٹھنا بھی قبول فرمائے گا اور اس انتظار نماز دا اللہ تعالی ثواب عطا فرما دے گا۔ باہر جا کے کی کرنا، حکا پینا ہے، ایک دوسرے نو جناب اعتراض کرنا ہے، جھوٹ ہی بولنا ہے، ہاں جی کوئی دا ہی لاؤنا ہے، جا کے چوری پانی وڈنا ہے، اور کیڑا اسی ایسا کام ہے کہ جناب جڑا اسی چھڈ کے کلاساں آ گئے ہیں دورہ حدیث شریف دیاں، اگر 1 منٹ 2 منٹ انتظار ہو بھی گیا کیڑی کو موت پہ گی، کوئی وقت آ گیا۔ ہن صحابہ کرام دیکھی جا رہے ہیں، ادھر ویکھیا کہ وقت نماز دا ہن بالکل ختم ہونے والا ہے۔ صحابہ وقت نماز دی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جدو وقت بالکل ختم ہونے دے قریب آیا، صحابہ دی رائے دے مطابق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مصلی امامت سونپیا گیا۔ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے امامت مصلی تے آئے، آپ نے نہ جدو فرمایا نا اللہ اکبر، صدیق اکبر دی آواز اور فاروق اعظم دی آواز دے اندر فرق سی گا۔ صدیق اکبر دی آواز جمال والی،
اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی آواز جو ہے وہ ذرا ایدے اندر روب سی دبدبا، جدو روب اور دبدبا ویکھیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حجرہ مقدسہ نال ہی ہے، میرے نبی دے کناں وچ آواز پہنچی، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اللہ اکبر، جدو آواز مصطفیٰ دے کناں تک پہنچی، حضور بخاری شریف دی حدیث ہے، حجرہ مبارک تو فرمانے نے فرمایا لا لا لا، حضور نے 3 دفعہ فرمایا فاروق نہیں، فاروق نہیں، اے فاروق نہیں، حضور فرمانے نے لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيرهم، فرمایا کہ اس قوم نو کیویں زیب دیندا ہے کہ جنہاں دا ابو بکر امام ہوئے اور مصلی تے کوئی اور کھڑا ہو جائے، فرمایا نماز نہیں ہوئے گی۔ سیدنا فاروق اعظم نے نماز نہیں پڑھائی، حضرت صدیق اکبر تشریف لے انہوں نے آ کے جماعت کروائی ہے۔ میرے نبی خود فرما رہے، فرما اس قوم نو کیویں زیب دیندا ہے تواڈے اندر، جے کل قیامت دا دن ہوئے، یار میں اپنے پنڈ دی نہیں گل کر رہا، تسی غصہ کر کے بیٹھے جے، یار ہر پنڈ دی روٹین ہے، تسی نہ غصہ کرا جے، تسی تے بڑے پیار والے ہو، تسی بہت محبت والے ہو، اے تہاڈی محبت ہی ہے نا سردی جا کے جمعہ پڑھ رہے ہو، ہیں جی تہاڈی نہیں گل کر رہا میں، ویڈیو بنانی سوشل میڈیا تے جائے گی، لوگ سنن گے، دوجیاں نو گل کر رہا۔ دیکھو جی جے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کسے پنڈ والے کول ہور کول پوچھ لیا، تہاڈی گل کسے دی نہیں ہو رہی، تسی ذہن تے بات نہیں لیانی، بات سمجھان واسطے دسن لگا، جے اللہ نے پوچھ لیا یار تہاڈے کول ایک عالم دین سی، رسول حضور دی شریعت نو پڑھ کے قرآن میرا پڑھ کے وہ تہاڈے کول آیا ہے، تسی کی قدر کیتی ہے، تسی کی کہندے رہے جے، تسی جناب باہر بہ کے کی آندے رہے جے، لوکاں نو بچیاں نو لڑاوندے رہے جے، خلاف کردے رہے جے، کھڑے کردے رہے جے، پھر جناب یہ دسو خدا دی بارگاہ کی جواب دے گا او بندہ، تہاڈی بات نہیں ہو رہی، میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، وہ بندے کی جواب دے دیے، کسے قوم دا ہوئے کسے پنڈ دا ہوئے، تھان تھان تے اس ٹائم امامت دا مسئلہ بہت نازک ترین ہو چکا ہے، کئی امام بیچارے او دل برداشتہ نہیں، وہ چھڈ گئے چھڈو جی کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ہے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، جو جدو تکلیفاں ملدیاں نے تے رب دیاں پتہ رحمتاں کنی ہوندیاں نے۔ سیدہ طیبہ میں تے ایک نا حدیث مبارکہ پڑھی ہے نا، وہ سیدہ دا فرمان جدوں دا میں سننا او سن کے نا صبر آ جاندا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا آپ تے بڑے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹے، تے جدوں مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹے نا تے حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ انیاں مصیبتاں، فرمایا اے فاطمہ تو جگر مصطفیٰ ہے، تو حضور دا جگر پارا ہے، فرمایا قیامت والے دن جدو تیری سواری گزرے گی نا جنت سارے حکم ہوئے گا نگاہ جھکا لو، اے فاطمہ تینوں اللہ نے شان مقام جو دیتا ہے نا یہ تے ککھ بھی نہیں ہے، اے فاطمہ مصیبتیں اگر مل رہی ہیں تے رب دے ہاں جو تیری مقبولیت ہے تو جگر پارا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی تے اتنا ہی بن جیے نا عاشق رسول تے بڑا مقام ہے، سیدہ دے نصیب تو قربان کیوں جگر پارا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور خوشبو لیندے ہوندے سر، حضور سیدہ دے سر مبارک دی خوشبو لینی، میرے نبی نے فرمانا ہے سیدہ تیرے سر وچ مینوں جنت دی خوشبو ہوندی ہے، اتنا مقام جو رسول اللہ نے عطا فرمایا، تو پھر مصیبتوں تو میں برداشت کرنی ہے، تو میرے نبی دے غلامو حضور نے فرمایا نہیں ہو سکتی نماز نہیں ہو سکتی، وقت ہو چکا ہے، میرا خیال ہے بالکل پورا ہو چکا ہے، سرجیاں نے میں ایک نکاح بھی اسی ایک دو پڑھانے نے، یہ بھی ساری مجبوری ہے جناب، کیونکہ ایسی امام جو پھر یہ بھی معاملات نال لال نا جی، اسی ایک نکاح تے بھی جانا 2 بجے دا ساڈا ٹائم سی۔ بہرحال میرے نبی دے غلامو آخری حدیث مبارکہ بڑی اہم ترین حدیث مبارکہ اور تسی سماعت فرماؤ، تو اس تو بعد جو ہے شان صحابہ بھی سمجھ جائے اور شان سیدنا صدیق اکبر بھی سمجھ جائے، میں جمعہ جو اختتام کرنے لگا۔ میرے نبی دے غلامو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا علی کلا ہو کے میری گل سن، توجہ کرنا، حضرت علی نے بلا کے حضور فرماندے نے علی تو کلا آ کے نا میری گل سن، کوئی اور نہ ہوئے۔ حضرت علی فرماندے نے میں کلا ہویا، فرمایا جدو میں اکیلا ہویا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے علی ہن سن ذرا حدیث دے الفاظ اے نے یا علی سالت اللہ ای یقدمک ثلاثا، فرمایا علی میں اللہ دی بارگاہ دے اندر 3 واری عرض کیتی ہے مولا اپنے بعد مصلی امامت جو ہے علی نو نہ دواں، حضور فرما رہے ہیں اے علی سالت اللہ میں اللہ کو 3 واری سوال کیتا ہے کہ یا اللہ ایقدمک ثلاثا میں مصلی تے ہوتے علی نو نہ کھڑا کرا،
علی نو نہ کھڑا کرا، علی نو نہ کھڑا کرا۔ فرمایا علی ہن تو کلا ہو کے میری گل سن رہے ہیں، کوئی اور نہیں سن رہا۔ علی محسوس نہ کرنا ابو بکر نو میں نہیں کھڑا کیتا۔ فرمایا ابو بکر نو میں نہیں کیا کہ علی تو سوچے کہ میں دماد رسول بھی ہاں، میں حضور دا دماد بھی ہاں، تو میرے نال ایسا واقعہ میری شان بھی برال ہو رہا ہے۔ فرمایا علی میں رب کو 3 باری پوچھیا جب مصلی امامت دی واری گئی، یا اللہ میں مصلی امامت مولا علی نو سونپا۔ فرمایا 3 باری اللہ نے فرمایا لا لا لا، اے ابو بکر نو ہی دینا ہے، ابو بکر نو ہی دینا ہے، ابو بکر نو دینا ہے۔ اے حق ابو بکر دا ہے تو مصلی امامت بھی ابو بکر کو ہو جائے گا۔ اے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم دا خود فرمان ہے۔ اٹھاؤ حدیثاں، اٹھاؤ اعتراض کرنے والے، اسی شراباں پی کے حدیثاں نہیں پڑھتے، اسی بھنگا چرسا پی کے، اسی او پلیت منہ دے نال مولا علی تو نام نہیں لیندے۔ الحمدللہ واحد سنی ہے، او سنی ایمان ہے پتر جمے جڑے مولا علی نو بھی حق سمجھدے نے، صدیق اکبر نو بھی حق ہی سمجھدے نے۔ اسی یہ نہیں کہ زیادتی ہوئی ہے، بڑی اہم ترین حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا علی المرتضی خود اس حدیث دے راوی بھی میں کوئی یہ نہ کہے جدو انہوں نے کلے گل کی تسی کیوں اونچی کہہ رہے ہو، کہ مولا علی خود فرمان دے نے، حضرت علی دا خود فرمان ہے۔ فرمایا زمانے والے ہو سنو مینوں صدیق تو جدا نہ کرنا۔ فرمایا زمانے والے ہو صدیق اکبر دے بارے اعتراض نہ کرنا۔ فرمایا مصطفیٰ نے خود فرمایا ہے اے علی میں 3 باری رب کو پوچھا ہے۔ فرمایا علی رب دی بھی منشا ہی ہے، اللہ دی بھی چاہتے ہی ہے کہ صدیق مصلی امامت نو سنبھالے گا۔ فرمایا علی، حضرت علی فرماندے نے یا رسول اللہ میں راضی ہاں، یا رسول اللہ میں راضی ہاں، یا رسول اللہ میں راضی ہاں، میں صدیق اکبر تے بھی راضی ہاں، میں صدیق اکبر دی امامت تے بھی راضی ہاں۔ جدو مولا علی راضی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی کیتا، مولا علی راضی ہوئے، میرا خیال ہے تسی حدیث مبارکہ نہیں سنی ہوئے گی پہلے، کیونکہ اسی وہ دوجیاں سننے ہیں نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حق کھولیا گیا، امامت الناس استغفر اللہ۔ یار کیسی حدیثاں، کیسے کیسے الفاظات، ایسی حدیثاں تو نہیں کہاں گے، ایسی ایسی چولا مرن والے کوئی اور ہوں گے۔ سنی ماں دا پتر جدو بھی بیان کرتا ہے وہ صحیح عالم ہوئے تو مصطفیٰ دا فرمان ہی بیان ہوئے گا، حضور دا فرمان ہی ہوئے گا۔ میں عربی سند بھی اس واسطے پڑھی ہے کوئی شک نہ ہوئے، کوئی بندہ بھی اگر دیکھنا بھی چاہے تو صحیح حدیث تو دکھانے والے بھی کہنا کہ حضور خود فرما رہے ہیں، حضرت علی دا فرمان ہے، روایت بھی آپ دی ہے۔ تو جدو مولا علی راضی نے، مولا علی نمازت بھی راضی، مولا علی حضرت صدیق اکبر دی امامت بھی راضی، صدیق اکبر دی خلافت بھی راضی، صدیق اکبر دے ہر معاملات دے مولا علی بھی راضی نے، تو سنیاں نے تو کدی کسی نال اختلاف رکھے ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ سانو پہلی ترتیب اللہ دے قرآن نے عطا فرمائی، دوسری ترتیب مصطفیٰ نے عطا فرما کے حضور نے سارا امت دا مسئلے حل فرما دیتا ہے۔ دعا ہے خلا کے عالم دی بارگاہ دے اندر جو بیان ہویا اللہ سنا